الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب فضلداد، اور یہ ہمارا پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے ہوا کرتا ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک، اور ابتدا میں مختصر سا بیان اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے سوالات اور ہماری طرف سے جوابات ہوا کرتے ہیں. This program of ours every Monday and Tuesday, live of course, from 7 o'clock till 8 o'clock, and the format is that in the beginning we have a very short bayan, speech, and then after that it's questions from yourselves and answers from this side. And of course it's live from 7 till 8, but throughout the week at different times it is repeated. اس کو مختلف اوقات کے اندر ریپیٹ کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے اس بیماری سے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو مجھے موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ ایک وقت آئے گا کہ مجھے وہ زندہ کرے گا، زندہ کر کے ایک لمبی لمبی ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس پر ہر مومن کو ایمان ہے. اس لمبی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا. اپنے اعمال کے لحاظ سے اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو اس کے صفائی کے لیے جہنم، اور اگر اس نے نیک اعمال زیادہ کیے ہیں، مومن ہے، اس کو جنت. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس پر میرے پوری امید ہے کہ کل قیامت کے دن، یوم الدین، کل قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. یہ جو آیتیں ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے نقل کی ہیں. پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کر دوں، پھر اگلی جو میسج ہے اس کی طرف آؤں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ترین انبیاء علیہ السلام میں سے تھے، اور اپنے علاقے کے اندر جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، یہ جو بت جس کی تم پرستش کرتے ہو یہ حقیقت میں بت نہیں ہے. These verses that I've recited in front of yourselves, in there Allah subhanahu wa ta'ala is relating the story of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, in which he says, and when I am ill, it is only Allah who grants me full recovery and cures me from the illnesses and from the disease. And when I die, it will be Allah subhanahu wa ta'ala who will raise me once again on the day of judgment. And the background and the context to this story is that Sayyidina Ibrahim alayhi salam, one of the great
messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the very close prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, he was inviting people towards the oneness of Allah, that these idols that you are worshipping and you are believing in as your gods and as your deities, these are in reality pieces of wood that you took out and you carved and you fashioned in this way, and now you are worshipping them. And now you are worshipping them. Or either they are made out of stone, they were from a rock. That rock, you brought it along, you carved it, you shaped it into this shape, and now you are prostrating and performing sajda in front of them. یہ وہ پتھر ہیں کہ جس کو تم نے پتھر سے ایک شکل بنا کر بت اور مورتی بنا لیا اور اس کی اب تم عبادت کرتے ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ یہ جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کو تم اپنا رب مانتے ہو، حقیقت میں یا تو پتھر ہیں یا تو یہ لکڑیاں ہیں. لا یضر ولا ینفع، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں کہ ہمارے آباؤ، ہمارے اجداد، ہمارے بڑے ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو کیا اے ابراہیم تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے والدین، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، سکردادا، ہمارے بڑے چھوٹے، یہ سب ان پڑھ تھے اور یہ سب غلط کام کرتے تھے اور جاہل تھے؟ تو اس طریقے سے پھر گویا اے ابراہیم تو ہمارے بڑوں کو برا کہہ رہا ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم غلط کرتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے والدین، پوری جو نسل تھی، ان کے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، میرے والدین، ان کے والدین، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام سے. اور پھر ان لوگوں کے دادا جان، ان کے نانا، ان کے دادا، اگلی جو نسل ہے، ان کی اگلی نسل، یہ سب کے سب غلط کام کرتے تھے. تو اگر وہ غلط کام کرتے تھے تو یہ تو بڑی گالی دے رہے تم ہمارے بڑوں کو. تو اس طریقے سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی پر آ گئی. ادھر ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام کائنات کو ہر طریقے سے چلا رہے ہیں، اور ادھر تم ان پتھروں کے سامنے اور ان لکڑیوں کے بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو. You are prostrating in front of these pieces of wood, or these idols made out of wood, or these idols made out of stone, although in reality even you know that these cannot benefit you, these cannot cause you any harm in any way. Ibrahim alayhi salatu wasalam, when he began to explain this to them, they began to take it personally, and they said, "Oh Ibrahim, our parents and our grandparents and their parents, this has been going on for generations. So if you are saying that worshipping these idols is wrong, worshipping these statues is wrong, then our parents were doing wrong according to what you say. If what we are doing is forbidden, then our parents were committing forbidden actions. And that is blasphemy towards our parents and our grandparents, and that is something that we cannot tolerate, trying to blaspheme them." And Ibrahim alayhi salam very politely, respectfully, nicely, in a caring, loving way, tried to explain to them that I don't want to go on that side. I want to explain to you that what you're doing is wrong. It is Rabbul Alameen, the Lord of the universe, that we are all to worship. He is the one that has ultimate power, the ultimate strength, the ultimate knowledge, the ultimate wisdom, the greatest of everything, and we should be worshipping him. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اب دشمنی پر آ گئے اور کسی صورت کے اندر اب وہ بات مانتے ہی نہیں ہیں، تو اب سوچا کہ حکمت کے انداز میں ان کو سمجھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام thought that I will explain to them in a wisdom way. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا
کہ وہ جو لوگ تھے ان کی یہاں ہر سال ایک بڑا ہی میلہ ہوا کرتا تھا شہر سے باہر، اور وہاں جا کر جتنی بھی اس علاقے والے تھے اس میلے کے اندر جایا کرتے تھے. سب بچے ہو، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب کے سب جو ہیں اس میلے کے اندر جایا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اس دن کا انتظار کیا اور ذہن کے اندر ایک پلان بنائی کہ اس پلان کے ذریعے میں ان لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات سمجھ میں آ جائے. ابراہیم علیہ السلام thought of a plan to help them understand the greatness of Allah and that these statues have nothing in strength, in knowledge, etc. In those days, they used to have a mela where they would get together, a festival, and everybody from the area, whether they were young, they were old, men, women, they would all go to that festival. On the day of the festival, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, when they said to him, "Are you coming as well, O Ibrahim?" He said, "Inni saqim, I am ill, not feeling very well, and because I'm not feeling well, I'm going to stay at home." So all of them went. Ibrahim alayhi salatu wasalam, with this plan in mind, اب ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں گے اس میلے کے اندر، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. انہوں نے سب نے کہا کہ اگر بیمار ہے اس کو ادھر چھوڑ دو، آرام کرے. اور ہم سب میلے کے اندر جاتے ہیں. گھر والے جو تھے وہ بھی میلے کے اندر گئے، پورے علاقے والے میلے کے اندر گئے. ادھر ابراہیم علیہ السلام ان کے گرجے کے اندر گئے، went into their place of worship، اور وہ جتنے بھی ان کی مورتیاں تھیں، all the statues، ابراہیم علیہ السلام struck off their head one by one، ان تمام کے سروں کو توڑ دیا. اور جو ان میں سے بڑا تھا اس بڑے کے پاس جا کر the largest one out of them، ابراہیم علیہ السلام took the axe and placed it on his neck, on his shoulder، اس کے گردن اور اس کے مونڈے کے اوپر وہ کلہاڑی رکھ دی اور واپس آ گئے. شام کو جب وہ لوگ واپس آئے، when they returned in the evening، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اس عبادت خانے کے اندر جتنے بھی ہمارے بت تھے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ پورا چتر بھی دیکھا تو بڑا ہی نقصان ہوا ہے. تو ایک دوسرے کو وہ پوچھنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ Who's done this? Who's been destroying our statues, our idols? Who can it be that's done this? اب جب آپس کے اندر انہوں نے بات کی، آخر ان کو یقین ہو گیا کہ ایک ہی آدمی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، جو ان بتوں کو نہیں مانتا، وہ ہے ابراہیم. وہ ہے ابراہیم. اور اس دن، ہمارے میلے والے دن، ابراہیم گئے بھی نہیں تھے، وہ اپنے گھر کے اندر تھے. The only one person who could do something like this with our statues is Ibrahim. And the second thing is, and the reason is because he does not believe in these statues as his gods. And the second reason is, on that day, he did not go with us to the festival. He stayed at home. So it must be him. And they brought him to the forefront. They asked him to come along, and all the people were standing there and sitting there. أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. O Ibrahim, did you do this with our deities? ہمارے ان معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں. اگر کہیں کہ میں نے اس طرح کی ہے تو فوراً سزا، اور اگر کہیں کہ میں نے نہیں کیا تو یہ تو جھوٹ ہے، اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، اللہ کے نبی وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی پاک ہوا کرتے ہیں. The prophets and messengers of Allah, they never commit any sort of a sin. They are پاک. They are very, very pure. Allah subhanahu wa ta'ala has specifically selected them. اللہ رب العزت نے ان کو خاص طور پر منتخب کیا ہے. مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں انبیاء علیہم السلام. تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخصیات ہیں. They are the greatest personalities in the whole of the creation.
So here Ibrahim alayhi salam is in a dilemma. They said, "Oh Ibrahim, did you cause this destruction? Did you do all this breakage?" And Ibrahim alayhi salam is standing there, and he's got all those people around him, the whole village, the whole area. And the dilemma he is in, if he says, "I haven't done it," that's a lie, because he has. And a Nabi never tells any lies, never gives any false testimony. And if he says, "I have done it," they will take hold of him and they will torture him, torment him, even kill him. اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دل کے اندر عجیب بات ڈالی. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کال کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت جواب کیا تھا اس موقع کے اوپر. کالز کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب جی، میں نے اپنے بیٹوں کے لیے کامیابیوں کی دعا کروانی ہے اور گھریلو پریشانیوں کے لیے. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ دعا کریں گے. اور دوسرا مولانا صاحب جی، میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم نے کوئی نفل پڑھنے ہیں، فرض کریں سب 2 یا 4 نفل، اور اس میں صورتیں بڑی ہیں، جیسے سورہ دخان ہوگی یا سورہ سجدہ یا سورہ یاسین ہوگی، وہ ہمیں نہیں آتی زبانی، بڑی صورتیں ہیں، کیا ہم نفلوں کے درمیان میں مطلب قرآن پاک سامنے رکھ کے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور ضرور اس سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی طاہر، نائس ٹو ہیئر فرام یو. جی اللہ کا شکر ہے، خیریت کے ساتھ ہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، صحت اور نیکی کی توفیق دے. آمین. ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑا اچھا لگا پروگرام. کافی دن سے آپ آ نہیں رہے تھے، میں لاسٹ ویک بھی کیا، فون ملا نہیں آپ کا. جی جی، تو اس دفعہ میں پھر کیا، میں ٹرائی کی. تو دعاؤں میں یاد رکھنا پلیز. ضرور انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ یہ کرونا کی وبا جو ہے اس کو دنیا سے ختم کرے، آمین سب پہ اپنی رحمتیں کرے بس. آمین آمین، ضرور، جزاک اللہ خیر. اور یہ تھے بھائی طاہر، دعا کی بھی درخواست کر رہے تھے اور میرے خیر خرید بھی پوچھ رہے تھے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا. جی جی، آپ آن دی ایئر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا پڑھوں. آپ مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیں. آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو ٹی وی ہے نا اس کو ذرا آپ ہلکا کر دو، اس کی آواز. جی وہ جی اب دوبارہ سوال کرو. جی مولانا، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں، تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. ویسے تو میں نفل نمازیں سب کچھ پڑھتی ہوں، قرآن وغیرہ، لیکن میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت پریشانی ہے، دماغ سے نکلتا نہیں ہے. آپ مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ جو دوسرے مولانا آتے تھے وہ نہیں ہیں آتے ابھی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، ضرور اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، کچھ سوالات آئے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اتنی دیر میں. باقی جو کالز ہیں وہ وصول کریں گے کیونکہ بریک کے لیے بھی وقت مختصر ہے. سب سے پہلے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرماوے. بعض لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے لیکن وہ سچے دل سے نہیں ہوتی. غیر مسلم ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ دین کیا ہے اور حق کیا ہے، لیکن چونکہ سچے دل سے نہیں، اللہ رب العزت ان کو دین نصیب نہیں کرتے. اس لیے اگر آپ غور سے سنیں تو میں جب بھی دعا کیا کرتا ہوں تو ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، یا اللہ سچی اور صحیح سمجھ
اور بعض لوگوں کے دل سچا ہوتا ہے لیکن پوری سمجھ نہیں ہوتی، تو پورے دین پر صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتے. تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرماوے، دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت دین پر استقامت نصیب فرماوے. صرف اتنا نہیں کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ دین پر عمل نصیب فرما، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال 2 سال تک 6 مہینے تک عمل ہو، لیکن اس کے بعد پھر انسان پھر بھٹک جائے. تو ہمیشہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، موت تک انسان یا اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما. تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. ایسے کرتے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں بہت ساری کالز آئی ہوئی ہیں، تو کالز لے لیتے ہیں، پھر سوالوں کے اکٹھے جواب دے دیں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر. مولانا صاحب آپ سے میں نے دعا کے لیے کہنا تھا کہ میں تقریباً 3 سال ہو گیا لائسنس کا پیپر دے رہی ہوں، اور ہر دفعہ مجھے ناکامی ہو جاتی ہے. کس چیز کا پیپر؟ لائسنس کا. گاڑی کے لائسنس کا؟ جی پہلے تھیوری میری پاس ہوگی، اس کے بعد 4 دفعہ میں نے گاڑی چلانے کا پیپر دیا، چاروں دفعہ جو ہے نا مجھے ناکامی ہو جاتی ہے. اب میرا سارا پروسیجر ختم ہو گیا ہے، اب نئے سرے سے میں نے دوبارہ شروع کیا ہے. تو کل میرا تھیوری کا پیپر ہے، تو میں نے آپ سے دعا کے لیے کہنا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے لیے اللہ آسانی پیدا کرے اور مجھے کامیابی اس دفعہ دے دے اللہ کی ذات. جی آمین آمین. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرماوے، اور اللہ رب العزت خیر کے فیصلے فرماوے، اور آپ کے حق کے اندر جو بہتری ہے اللہ رب العزت وہ آپ کو نصیب فرماوے. آمین. اور مولانا صاحب میرے ماں باپ بہن بھائیوں سب کے لیے دعا، اور اگر مجھے کچھ پڑھنے کے لیے آپ دے دیں، کل میں نے پیپر دینے جانے تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں تو ضرور میں کچھ عرض کروں گا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. ماشاء اللہ. مولانا صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں تفسیر پڑھنا چاہتی ہوں. کیا چیز؟ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتی ہوں. آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی پڑھوں؟ ابن کثیر ہے یا کوئی کہتے ہیں کہ ابن کثیر اچھی نہیں ہے، لیکن کئی جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ ابن کثیر سب سے بیسٹ ہے. آپ کون سی تجویز کریں گے؟ آپ کون سی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اردو میں؟ اردو میں اپنے لیے، اور بچوں کے لیے انگلش میں. بہتر انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، ضرور میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اوکے شکریہ. بہتر انشاءاللہ. ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت آ گیا ہے تو بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کی بعد واپس آ کر آپ نے جو سوالات کیے ہیں ان سوالوں کے بھی جواب دیں گے، اور انشاءاللہ باقی جو کالز آئیں گے انشاءاللہ ان کی طرف بھی. اور یہ بات عرض کر دے جاؤں، کافی ساتھی پوچھ رہے تھے کہ پچھلے ہفتے کیوں نہیں آیا، تو آپ کے پیار محبت کچھ طبیعت نرم تھی، تو اس لیے پچھلے ہفتے 2 دن جو نہیں آیا، تو اس لیے طبیعت ذرا ہلکی تھی. الحمدللہ اب بہتر ہے، تو اب واپس آپ لوگوں کی خدمت میں آ گیا ہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو کافی انتظار ہوتا ہے، اور اگر میں ایک آدھ دن مس کروں تو لوگوں کو یعنی بڑا پیار ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ. اور آپ کی دعائیں جو ہیں اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قائم دائم رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو شفا نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں.